کہ سید الانبیاء کو اللہ نے وہ اخلاق عطا کیا ہے کہ کائنات میں ایسا اخلاق کسی کے نصیب میں نہیں ہے کہ جیسا اخلاق سید الانبیاء کا ہے. اور لہجہ شیریں، بالکل کسی پہ ناراض نہ ہونے والا مصطفیٰ کہ لوگوں نے پتھر مارے مصطفیٰ نے دعائیں دی، لوگوں نے کوڑا پھینکا رسول اس کی عیادت کو چلے گئے، کانٹوں پہ چلایا رسول نے کچھ نہیں کہا. یہ اخلاق ہے رسول کا. ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، اگر پہنچ گئی تو لطف لیجیے گا. ایسا خلق عظیم کا مالک نبی ہو اور اس کے دربار میں اگر کوئی ناشائستہ حرکت ہو جائے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہے نا صاحبہ. اب ایک واقعہ آ گیا ہے ذہن میں، اجازت دے تو کہتا چلا جاؤں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اور رسول کے پہلو میں ایک غریب بیٹھا ہوا. غریب مومن تھا، صحابی رسول تھا، غربت تھی لیکن تھا صحابی اور خلوص صحابی تھا. رسول کے پہلو میں تشریف فرما تھا کہ ایک اور آیا کہ جو امیر صحابی تھا، وہ آ کے اس غریب کے پہلو میں بیٹھ گیا. یعنی اب تصور کریں، فرض کریں یہاں رسالت مآب ہے، ساتھ وہ غریب بیٹھا ہے، اس کے ساتھ آ کے وہ امیر بیٹھ گیا. اب کافی دیر بیٹھے رہے تو کئی غریب صحابی نے اپنا پہلو بدلا تو اس کی ابا کا دامن جو تھا نا وہ اس امیر صحابی کے اوپر جا پڑا. اس نے فوراً سے اپنے دامن کو کھینچ لیا جو امیر صحابی تھا. اور صاحب خلق عظیم کے دربار میں ایسی حرکت ہو جائے اور رسول خاموش رہے، یہ ممکن نہیں. فوراً اس امیر کو ٹوکا، توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا کیا تجھے یہ خطرہ تھا کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ توجہ ہے، تو نے جو اپنا پہلو بچایا ہے تجھے یہ خطرہ تھا کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ اس نے کہا نہیں مولا. کہا کیا یہ خطرہ تھا کہ اس کی غربت تیری طرف منتقل ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر تو نے یہ حرکت کی کیوں؟ اب رسول نے کیا کیا، اسے اور پرے بٹھا دیا. جو غریب تھا اسے اور اپنے قریب کر لیا. جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ تھوڑا سا منہ آئی کرتے ہیں تک مجھے احساس ہو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تو وجہ اس غریب کو اور اپنے قریب کر لیا، امیر کو اور پیچھے بٹھا دیا. اب امیر رسول کے دربار سے نکلا تو اپنے جیسوں سے جا کے ملا. کہا آج تو رسول نے ذلیل کر کے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہ میں رسول کے دربار میں پہنچا تو رسول کے پہلو میں غریب بیٹھا تھا، میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. اس نے اپنی ابا کا دامن پہلو کیا بدلا، ابا کا دامن مجھ پہ کیا پڑا، میں نے ابا کا دامن کھینچا اپنا. تو رسول کو یہ بات ناگوار گزری. انہوں نے فرمایا کہ تجھے خطرہ تھا کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی یا تجھے خطرہ تھا کہ اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ میں نے کہا مولا ایسا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا، غریب کو اور قریب کر لیا، مجھ امیر کو اور دور کر دیا. آج تو رسول نے بھرے دربار میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. اب امیر سے نا ایک جیسا مزاج ہوتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، چلیں گے رسول کے دربار میں جائیں گے، اپنا وفد لے کے جائیں گے، اپنے مطالبات رسول سے منوائیں گے. اب یہ امیروں کا وفد اکٹھا ہو کے رسول کے دربار میں آیا. آ کے سلام کرنے کے بعد یا رسول اللہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں. فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ملاقات کے اوقات معین کریں کہ کس وقت سے لے کے کس وقت تک امیروں سے ملیں گے، کس وقت سے لے کے کس وقت تک غریبوں سے ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم امیروں میں سے کوئی امیر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس کوئی غریب بیٹھا ہو تو اسے آپ اپنی محفل سے اٹھا دیں گے. جس تک میری بات پہنچے جملے کا لطف لینا. ہم امیروں میں سے کوئی آ جائے، آپ کے پاس کوئی غریب بیٹھا ہو تو آپ اسے اٹھا دیں. اب مطالبے کی شدت دیکھیے گا کہ اس غریب کو اپنے پہلو سے قریب سے اٹھا دیجیے گا. ابھی رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، آسمان سے جبریل اترا، قرآن کی آیت لے کے آیا. اللہ کے حبیب اللہ فرما رہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. میرے حبیب خبردار کسی بھی مومن کو اپنی محفل سے مت ہٹانا. جو میرے ساتھ چل سکتے ہیں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو مومن ہیں. میرا حبیب خبردار کسی کو اپنی محفل سے مت ہٹانا. درمیان سے میں نے آیت چھوڑی، آخر میں اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میرا حبیب تطردہم
فتکون من الظالمین، اگر تو نے کسی مومن کو اپنے دربار سے نکال دیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، قبلہ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، دو باتیں کی اللہ نے، کسی مومن کو دربار سے مت ہٹانا، اگر ہٹایا تو تو ظالم بن جائے گا۔ قبلہ اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی مفسر یا تو یہ کہنے کی جرات کرے کہ اللہ کے حبیب نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا تو گویا رسول کو وہ ظالم سمجھے گا، اور اگر رسول ظالم نہیں ہے تو تاریخ کے کسی ورق پہ یہ لکھا مل جائے کہ رسول نے کسی کو اپنی محفل سے نکالا تھا تو سمجھ جانا جسے نکالا تھا وہ مومن ہی نہیں تھا۔ سلامت رہے مولا، آپ کو سلام سے نکالا وہ مومن ہی نہیں تھا، کیونکہ رسول کسی مومن کو اپنے دربار سے نہیں نکالا اسے ہی ہوگا نا جس کے دل میں منافقت ہوگی۔ تاریخ کی نگاہ آپ کی ہے قبلہ، جس بات کے لیے میں زحمت دے رہا تھا، میرے حبیب وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا، اس طرح بحث کرنا جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان الذین یکذبون بآیاتنا، وہ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ فرماتا کہ میں ان کے اعمال کو حبط کر لیتا ہوں۔ جن کے ذہنوں میں کل کی گفتگو موجود ہے، ایک سزا کیا تھی؟ اعمال کا حبط کر لینا۔ ایک سزا کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے انہیں مجرم بنا دوں گا۔ ایک سزا کیا تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، اللہ کے نزدیک ان کے اعمال حبط کیے جائیں گے، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ ایک آیت اور سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں الذین لا یرجون لقاءنا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میرا حبیب، وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ توجہ چاہ رہا، رضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، وعن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اولئک مأواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو اللہ کی آیات سے غفلت برتتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا، یہ سزا ہے ان کی، وہ جہنمی ہے۔ بس جو بھی اللہ کی آیات کو پسے پش ڈال دے گا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ میری بات پہنچی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور آیات الہی ہیں محمد و اہل بیت محمد، توجہ چاہ رہا ہوں، جو محمد و اہل بیت محمد کو پیٹھ دکھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر دنیا غور کرے اس لسٹ پہ کہ جو انہوں نے عشرہ مبشرہ کی خود بنا لی ہے۔ اللہ جانے کس تک میری بات پہنچے گی۔ بھئی رسول تو نہیں ہے کہ جنہوں نے 10 لوگوں کا کہا اور بھئی اگر صحابی ہونا فضیلت ہے اور صحابی ہونا جنتی کی علامت ہے تو کیا رسول کی سامنے صرف 10 صحابی تھے جو اتنے لاکھ 1,24,000 یا 25,000 صحابی تھے جب غدیر کا مجمع تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جب حج کے ان میں سے صرف 10 لوگ تھے، اس کا مطلب رسول ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو انہیں غور کرنا پڑے گا، جو لسٹ تم نے خود تیار کر لی ہے ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اہل بیت کا انکار کیا تھا؟ سلامت رہے جس تک میری بات پہنچ رہی، جو اللہ کی آیات سے غافل ہے، اللہ کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ حضور ایک اور آیت سنیے گا اور بڑی خوبصورت آیت، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یکذبون بآیاتنا صم بکم، توجہ چاہ رہا ہوں، فی ظلمات اللہ یجعل من یشاء علی صراط مستقیم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ فرماتا جو میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، فی ظلمات، وہ ظلمات میں یعنی اندھیروں میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک بات رک کے آپ کے عظیم اذہان کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات پہنچی تو جملے کا لطف لیجیے گا۔ اللہ فرماتا جو میری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ کون ہے؟ گونگے ہیں، بہرے۔ توجہ صاحبان، اور انہی لوگوں کی تعریف اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم
انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرے حبیب یہ جو کافر ہے نا برابر ہے، تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. کیوں؟ اس لیے نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہرے ہیں، جن کے کانوں پر مہرے ہیں، جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے صاحبان، دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر نہیں سنتے. اور پھر آگے چل کے فرمایا سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجعون. یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے. میرے حبیب ان پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے اب سارے احباب بول کے بتائیے گا، کیا رسول کے دور کے سارے ہی کافر اندھے تھے؟ بولو تو صحیح. سارے ہی بہرے تھے؟ سارے ہی گونگے تھے؟ نہیں نا قبلہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ جو دیکھ کے بھی نہ مانے وہی تو کافر ہوتا ہے، جو سن کے بھی نہ مانے وہی تو کافر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے غدیر میں پلانوں کا منبر بنایا تھا تو صرف خطبہ نہیں دیا بلکہ علی کو قریب بلا کے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند کر کے فرمایا جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لے، جو سن سکتا ہے وہ سن لے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جو غدیر کا فرمان مصطفیٰ دیکھنے اور سننے کے باوجود نہ مانے اور جس کی زبان علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہی تو کافر ہوتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ توجہ، مولا آپ کو سلامت. الذین یکذبون بآیاتنا صم بکم فی ظلمات. توجہ چاروں. اللہ فرماتا ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، اور ہیں کہاں؟ ظلمات. ظلمات کا معنی سمجھتے ہیں؟ ظلمت کی جمع. ظلمت کی جمع ہے ظلمات، معنی اندھیرا. توجہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اندھیرے میں رہے. توجہ سے لیکن اندھیرے میں جاتا کون ہے؟ توجہ چاروں. جسے زبانی یاد ہے وہ میرے ساتھ چلنا، جسے زبانی یاد نہیں ہے وہ گھر جا کے آیت الکرسی دیکھنا. توجہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. توجہ چاروں کہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا، صرف مومنوں کا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جو کافر ہے نا، کافر، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے اولیاء ہیں شیطان. توجہ چاہ رہا ہوں. مومن کا ولی کون؟ اللہ. توجہ چاہ. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ہے مومنوں کا ولی. اور جو کافر ہے ان کے ولی ہے طاغوت، شیاطین. توجہ چاہ رہا ہوں. طاغوت ان کے ولی ہیں. وہ طاغوت کرتے کیا ہے؟ وہ شیاطین کرتے کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. نور میں آ چکے تھے، ظلمات کی طرف لے جاتے. فرق دیکھیے گا جو بول سکتے ہو میرے ساتھ. اچھا حضور دیکھیں جو نور میں آ گیا اس کا مطلب ہے وہ کافر تو نہیں رہا تھا، وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا. توجہ ہے نا صاحبان. تو جن کے اولیاء شیطان ہوتے ہیں اور جو شیطان ہے انہیں کیا کرتے ہیں کہ نور میں آنے کے بعد انہیں ظلمات کی طرف کھینچتے ہیں. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ نور میں آنے کے یعنی کلمہ پڑھ چکے لیکن پھر وہ انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کافروں کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی بات کر رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کافر ہو گئے، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ اللہ انہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور جو کافر ہیں کہ ان کے اولیاء کون ہیں؟ شیاطین، طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. قبلہ اللہ لے جاتا ہے نور کی طرف، یعنی اللہ چاہتا ہے جسے میں نے نور بنایا ہے اس کی طرف آ جاؤ.
جسے سمجھ آئیے میری بات کی بھائی، نور میں آؤ گے تو اللہ کی سبیل ملے گی، نور کے ساتھ چلو گے تو سبیل الہی پہ چل پاؤ گے، ورنہ تمہارا ولی شیطان ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تمہارا ولی پھر خدا نہیں ہوگا، شیطان ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور جو شیاطین ہیں جن کے ولی وہ کافر ہیں، وہ انہیں اس کی نور کی ضد کی طرف لے جاتے ہیں۔ نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت، گمراہی، اندھیرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ڈھونڈو تو صحیح، وہ نور ہے کون جس کی طرف خدا ظلمات سے نکال کے لے آتا ہے؟ توجہ صاحبان، بھئی اللہ نے دو آیتیں بتائی ہیں، اپنے نور کا تعارف کروایا۔ ایک آیت اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق میری طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئے۔ اور جتنے بھی مفسر ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، چکرالوی ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جب اس آیت پہ پہنچا تو اس نے یہی لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد ہے سید الانبیاء۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے کہ جو اس نور کے مصداق ہیں۔ ایک نور اللہ نے بتلایا میرا حبیب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ لوگوں کو، مومنوں کو کفر و شرک کی ظلمات سے نکال کے محمد کی اطاعت میں لے آتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ ایک نور اور دوسرے نور کا تعارف اللہ نے یہ کرایا۔ بڑی لمبی آیت ہے لیکن میں بالآخر سے پڑھا لگ کہتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تعریف بتائی اللہ نے اپنے حبیب کی بتانے کے بعد فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ جو میرے نبی کی اتباع کرے، جو میرے نبی کی پیروی کرے اور ایمان لائے میرے رسول پر، وعزروہ، اس کی عزت بھی کرے، ونصروہ، اس کی مدد بھی کرے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور صرف مصطفیٰ کی اتباع نہ کرے، اس نور کی بھی اتباع کرے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ وہ نور کون ہے؟ جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ تو اللہ کے حبیب نے تعارف کروایا، فرمایا سنو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میرا اور علی کا نور جدا نہ تھا۔ اللہ نے ہمارے نور کو صلب آدم میں رکھا، صلب آدم سے یہ نور پاک اسلاف، پاک ارحام سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا۔ یہاں کے اس نور کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد الرسول اللہ بنا، جو صلب ابو طالب میں آیا وہ علی ولی اللہ بنا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہوں، تو سمجھ جانا جو بھی علی و محمد کی اتباع کرے گا وہی تو مومن کہلائے گا۔ متوجہ ہے صاحبان محترم؟ اللہ کہتا ہے اگر میرے سبیل پہ آنا چاہتے ہو تو اس نور کی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ توجہ، اور یہ نور ہے نور علی ابن، بولو تو صحیح، علی ابن ابی طالب۔ اور صاحبان دیکھیں جس بات کے لیے میں آپ کو اتنی ساری زحمت دے کے لا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری آیات کے منکر، جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، فی ظلمات، اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی علی کی ولایت کا اقرار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ اور اس کی بھی وضاحت رسالت امام نے کی ہے، بڑا مشہور جملہ ہے ہمارے ممبروں پہ کہ رسول نے فرمایا ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت کرتا ہی وہ ہے جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوتی ہے، علی تجھ سے پیار کرتا ہی وہ ہے جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور تیرا بغض رکھتا ہی وہ ہے جس کی ولادت میں نجاست ہوتی ہے۔ سنا ہے یہ جملہ؟ تو قبلہ پھر ایک جملہ سنیے گا، رسالت امام نے سرکار علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا علی یا علی یا علی، قیامت کے دن ہر کسی کو
اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. قیامت کے دن ہر کسی کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ماں سوائے تیرے محبوں کے. کیوں؟ لطیب مولدہم، جو تیرے محب ہیں انہیں ان کے ماں کے نام سے نہیں، ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ ان کی ولادت پاک ہے. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے. متوجہ صاحبان محترم، جسے چاہتا ہے اللہ علی کی محبت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم پہ لے آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، صراط مستقیم یعنی ثابت ہوا علی ہے صراط مستقیم. توجہ ہے نا صاحبان. اور عجیب ہے، علی ہے صراط مستقیم اور رسول نے فرمایا انا ھذا صراطی مستقیم. آیا قرآن کریم کی اللہ نے تعارف کروایا نا اپنی سبیل کا، اپنی صراط کا. انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا السبل، اور زیادہ رستوں کی اتباع مت کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اللہ کی ایک سبیل سے بھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، روایت سنی ہے نا آپ نے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، مولا آپ جو کہہ رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ھذا جو عربی سمجھتے ہیں یہ قریب کا اشارہ ہے. یہاں تو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ کے حبیب اس آیت کا مصداق کون ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جبریل بیٹھ گیا یہ صحابی پوچھنے والا. تھوڑی دیر بعد جبریل پھر نازل ہوا کہ اللہ کے حبیب اللہ فرما رہے اس آیت کی پھر تلاوت کیجئے. رسول نے پھر یہ آیت پڑھی، فرمایا انا ھذا صراطی مستقیما، یہی ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا. سائل پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب بتائیے تو صحیح کیا صراط مستقیم ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھ گیا. جب تیسری مرتبہ جبریل آیا کہ اللہ کے حبیب اللہ کہہ رہا اب ایک بار اور اس آیت کی تلاوت کرو. رسول نے پھر تلاوت کی. صحابی پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، مولا فرمائی جا رہے ہیں انا ھذا صراطی مستقیما. لیکن ابھی اس نے سوال مکمل نہیں کیا تھا. این اسی وقت مسجد میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. ایک مرتبہ علی کو دیکھا، پھر رسول کو دیکھ کہتا مولا کب سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے تو صحیح صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا عجیب ہے، دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا السبل، اور زیادہ رستوں کی اتباع مت کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں اللہ کی ایک سبیل سے بھٹکا دے. توجہ چلو، زیادہ رستہ علی کو چھوڑا تو پھر بھٹک جاؤ. اچھا حضور ایک بات آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کہتا چلا جاؤں. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ رسول کی محفل میں ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے جی. اپنے پرائے مومن منافق. جانتے ہو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جسے علی کی تعریف پسند نہ آئے. توجہ سے، جس سے علی کی فضیلت برداشت نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ سارے بولو، وہ منافق کہلاتا ہے. رسول بیٹھے تھے محفل میں تو علی کی فضائل بیان کر رہے تھے. ایک منافق آ گئے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ روز کہتے ہو کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیری میری وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے موسیٰ کا وزیر، موسیٰ کا وزیر، موسیٰ کا جانشین ہارون ہے، اسی طرح تو میرا وزیر ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے. رسول روز ہی آپ کہی جاتے ہیں، روز ہی آپ کہی جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے سوال کیا، بڑا منافق تھا، بہت بڑا ہی کوئی منافق تھا. بس میں نام تو نہیں لے سکتا، ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کوئی تھا، کوئی 2 نمبر آدمی. جسے سمجھ آتی ہے یار وہ تو بولو میرے ساتھ. ٹھیک ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ کہتے ہو یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تیری میری وہی منزلت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے. جیسے ہارون وسیع ہے، جیسے ہارون وزیر ہے، جیسے ہارون خلیفہ ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا جانشین ہے. اللہ نے تو اللہ کے حبیب قرآن میں ہارون کا تذکرہ کیا ہے، بتایا ہے ہارون وسیع موسیٰ ہے. تو اللہ نے قرآن میں پھر علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر مثل ہارون ہے، یہ سننا تھا. رسول کے چہرے پہ جلال آ گیا. ایک جملہ کہا، کائنات کا وہ رسول جو کبھی غضبناک نہیں ہوتا تھا، غضبناک ہوا اس پہ، کہا یا غلیظ
یا ارادی، او گندے آدمی، او بدو، او جاہل، تو نے سنا نہیں اللہ نے کہا اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، یہی تو علی ہے. جسے سمجھ آئیے میری بات کی، یہی صراط مستقیم تو علی ہے، یہ سبیل الہی تو علی ہے. اور صادق آل محمد سے ایک سوال کیا گیا، اللہ نے کہا صراط علیہ مستقیمہ. بولا یہ علیہ سے کیا مراد ہے؟ صراط علیہ مستقیمہ. مسکرا فرماتے خدا کی قسم یہ میرے دادا علی کا نام رکھا ہے اللہ نے قرآن میں. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. علی صراط مستقیم ہے. اچھا چلے اگر آپ یہاں تک آ گئے تو ایک جملہ سنیے گا. جب اللہ نے شیطان کو راندہ فرمایا تھا اپنے درگاہ سے کہ نکل جا فخرج فإنک رجیم وعلیک لعنتی الی یوم الدین، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ مردود ہے شیطان تو نکل جا میرے دربار سے، تو نے میرے بنائے ہوئے کا انکار کیا، میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ کرنے سے منع کیا، نکل جا میرے دربار سے. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پروردگار مجھے مہلت دے، مجھے وقت معلوم، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. اللہ فرماتا ہے قیامت تک تو نہیں دیتا، تجھے وقت معلوم تک مہلت دیتا ہوں، لیکن بتا تم مہلت لے کے کرے گا کیا؟ جملہ سنیے گا. فرمایا تم مہلت لے کے کرے گا کیا؟ یہ ملعون کہتا ہے اللہ کروں گا یہ لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیری صراط مستقیم پہ ناکا لگا کے بیٹھ جاؤں. توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کو بھی تیری صراط پہ آنے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تیری صراط پہ آ گئے، صراط مستقیم پہ آ گئے، پھر میرے قابو کون آئے گا؟ توجہ نا صاحبہ. اور میں انہیں گمراہ کروں گا. فرمایا ملعون جو میرے مخلص ہیں وہ پھر بچ جائیں گے. توجہ صاحبہ جب کہنا میرے مخلص بندے بچ، پروردگار کیسے بچیں گے؟ میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، سامنے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، صراط مستقیم کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر کیسے بچیں گے؟ فرمایا تو چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرے گا نا، دو سمتیں پھر بچ جائیں گی، ایک اوپر والی ایک نیچے والی. اگر دستے دعا بلند کیے تب بھی بچ جائیں گے، سجدے میں سر رکھ دیا پھر بھی بچ جائیں گے. ایک تو مل کے بابا سے بلند سلامات پڑھیے. متوجہ صاحبان متوجہ. اچھا شیطان نے کیا کہا؟ لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیری صراط مستقیم پہ ناکا لگا کے بیٹھ جاؤں. توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کو صراط مستقیم پہ آنے نہیں دوں گا. ناکا کون لگا کے بیٹھا ہے؟ بولے شیطان. شیطان بیٹھا. دو آیتیں اور سنیے گا، میرے حبیبی نے بتا دے ان ربی علی صراط المستقیم. توجہ چاہ رہا ہوں کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. توجہ ہے صاحبہ. ان ربی علی صراط المستقیم، میرا رب کس پہ ہے؟ بھئی اللہ کو صراط کی ضرورت کیا ہے صراط مستقیم پہ ہونے کی؟ وہ تو خود خالق صراط ہے. بولو تو صحیح. اللہ کے صراط مستقیم پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے علی کے در پہ جھکا دیتا ہے. مرضی ہے آپ کی یار. توجہ چاہ رہا ہوں. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط المستقیم. اے میرا سید و سردار محمد، مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم ہے تم مرسلین میں سے ہے اور صراط مستقیم پر ہے. توجہ صاحبہ جس کی سمجھ میں بات آئے. اللہ صراط مستقیم پر، مصطفیٰ صراط مستقیم پر، اور علی ہے صراط مستقیم. جسے سمجھ آئے وہ تو یار بولو میرے ساتھ. علی ہے صراط مستقیم، اللہ ہے صراط مستقیم پر، مصطفیٰ ہے صراط مستقیم پر. اللہ کے صراط مستقیم پہ ہونے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا. جسے چاہے علی کی دہلیز پہ جھکا دے، علی کی دہلیز پہ جھکاتا ہے. یہ ہے اللہ صراط مستقیم پر. اور مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ تو علی کا بھی نبی ہے. وہ صراط مستقیم پہ کیسے ہے کہ جب بھی رسول کو موقع ملا اس نے دنیا کو علی دکھایا ہے. سلامت رہے.
مولا آپ کو سلامت کہ جب بھی موقع ملا دنیا کو علی سمجھایا. یہ ہے رسول کا صراط مستقیم پر ہونا. جس تک میری بات پہنچی ہے، اب اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر. اور صراط مستقیم تو سمجھ چکے ہیں نا، صراط مستقیم ہے علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم ہے علی، اللہ ہے صراط مستقیم پر، مصطفیٰ ہے صراط مستقیم پر. اور شیطان نقب لگا کے بیٹھا ہے، ناکا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو صراط پہ جانے نہیں دیتا. ارے اس کا مفہوم یہ نکلا کہ دنیا یاد رکھے، تمہیں جو بھی علی تک آنے سے روکے گا وہی تو شیطان کہلائے گا. اے نبی سلامت رہے، جو تمہیں علی تک پہنچنے سے روکے گا وہی شیطان کہلائے گا. اور جس کا شیطان ولی ہوگا وہ اسے نور سے ظلمات میں لے جائے گا. علی صراط خدا، علی سبیل الہی. ایک جملہ کہوں اگر آپ میرے ساتھ چل پائے، بس ایک آدھ جملہ اور فضائل کی حد کا کہنا چاہ رہا ہوں. علی صراط مستقیم، علی سبیل الہی، علی اللہ کی میزان الاعمال. توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ قیامت کے دن جو اعمال تلیں گے، جانتے ہیں نا اعمال تلنے ہیں یا نہیں تلنے؟ بولو تو صحیح. او اللہ نے، میں نے شاید، اگر میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، میں نے پچھلے سال ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور میزان کو بھی نازل کیا. توجہ ہے؟ اچھا، پر کی بات نہیں ہے، مع کی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسولوں پر کتاب کو نازل کیا اور رسولوں پر میزان، نہ، معہم الکتاب والمیزان. مع کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ساتھ، ساتھ. جیسے علی مع القرآن و قرآن مع علی. علی قرآن پر نہیں، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی پر نہیں، قرآن علی کے ساتھ. یہ ساتھ کا معنی کر رہے ہیں آپ مع کا، میم عین مع. توجہ چاہ رہا ہوں، وہی مع اللہ نے اس آیت میں استعمال کیا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی ہے، ان کے ساتھ میزان بھی نازل کیا. تو اب مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا نبی تھا جو آیا اور ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے؟ بولیں بولیں بولیں. کون سا نبی ایسا ہے جو اس دنیا میں آیا اور ہاتھ میں جو ترازو پکڑے ہوئے ہو؟ نہیں ہے نا. میزان کا معنی ترازو ہے نا، آپ سے بہتر کون جانتا بھائی ترازو. اور ترازو، یہ میزان کیا ہے؟ اس میزان کا تعارف خود رسالت مآب نے کروایا. فرمایا سنو، انا میزان الاعمال، اعمال کی میزان میں محمد. توجہ چاہ رہا ہوں جس تک پہنچے، اعمال کی میزان میں محمد ہوں. وہ علی عمودہ، علی اس کا وہ ستون ہے جس پہ یہ میزان قائم ہے. میزان ترازو تکڑی آپ کی نگاہوں میں. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ انا میزان الاعمال، اعمال کی میزان میں مصطفیٰ ہوں. وہ علی عمودہ، علی اس کا وہ ستون ہے جس پہ یہ میزان قائم ہے. الحسن والحسین کا فتح ہو، حسنین اس میزان کے پلڑے ہیں. والآئمۃ من ولد الحسین خیوطہ، اور حسین کی اولاد کے دیگر آئمہ ان پلڑوں کی رسیاں ہیں. والفاطمۃ علاقتہ، فاطمہ اس کا وہ تعلق ہے، وہ ڈنڈی ہے جو اس سارے میزان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے. اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میزان یا میزان کیا ہے؟ فرمایا انا میزان الاعمال، رسول فرماتے ہیں اعمال کی میزان میں مصطفیٰ ہوں. وہ علی عمودہ، علی اس کا وہ ستون ہے جس پہ یہ میزان قائم ہے. الحسن والحسین کا فتح، حسنین اس کے پلڑے ہیں. والآئمۃ من ولد الحسین خیوطہ، آئمہ ولد حسین یعنی حسین کی اولاد کے دیگر آئمہ ان پلڑوں کی رسیاں ہیں. والفاطمۃ علاقتہ، فاطمہ وہ تعلق ہے، وہ ڈنڈی ہے، وہ جو ہے میزان ہے، وہ جو ہے گز ہے جسے آپ کہتے ہیں، تو اس سارے میزان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد رسول نے کائنات کی قیمت کا ایک جملہ فرمایا، فرمایا یوزن فیہ اعمال المحبین، قیامت کے دن اس میں ہمارے محبوں کے اعمال تولے جائیں گے، غیروں کے نہیں تولے جائیں گے. توجہ ہے صاحبہ، میزان سمجھ میں آ گیا. تو علی ہے اعمال کی میزان. مطلب کیا ہے؟ اور دیکھیں مجھے ایک جملہ اور یاد آ گیا، آپ کی توجہ کی نظر کر رہا ہوں کہ علامہ محمد اسماعیل
فاضل دیوبند رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اعظم، وہ بزرگان یقیناً ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، شیعو یاد رکھنا، قیامت کے دن صرف تمہارے اعمال تلیں گے، کسی اور کے نہیں تلیں گے، صرف تمہارے اعمال تلیں گے۔ اس کی دلیل انہوں نے پتہ کیا دی تھی؟ وہ فرماتے تھے جس کے اللہ نے خریدنے ہی نہیں اس کے تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، جس کے اللہ نے خریدنا ہی نہیں، جس کو خریدا ہو، جس کے اللہ نے خریدنا ہی نہیں اس کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں، اعمال صرف تمہارے تلیں گے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، ایک میزان لگا ہوگا، میزان، ٹھیک ہے، ایک پلڑے کے ساتھ امام ہوگا، دوسرے پلڑے کے ساتھ شیطان ہوگا، اور جب کوئی مومن جائے گا نا اپنے اعمال تلوانے کے لیے، جس پلڑے کے ساتھ امام ہے اس میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں، جس پلڑے میں کے قریب شیطان ہے ادھر اس کے گناہ رکھے جائیں، اور اگر کسی مومن کی نیکیاں بھر گئیں، گناہ کم رہ گئے، وہ جنت میں، اور جس مومن بیچارے کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی مومن اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، توجہ ہے بات، اور نیکیاں کم رہ گئی تو شیطان کہے گا یہ تو میرا تھا، فرشتوں لے چلو اسے جہنم میں ڈالو، اب فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے، جس کے دل میں جتنا جتنا علی بستا ہے سر اٹھائیے گا، جب فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے نا علی کی نگاہ پڑے گی، دیکھ کے فرمائیں گے اسے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے مولا اس کی نیکیاں کم رہ گئی، یہ نہیں کہ بالکل ہی نیکی کم رہ گئی، اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مولا یہ جہنم کا مستحق ٹھہرا، اسے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ علی دیکھ کے فرمائیں گے کیا ہوا؟ اگر نیکیاں کم رہ گئی اور پھر کیا ہو گیا؟ اگر اس نے جو ہے وہ گناہ زیادہ کر لیے، نیکیوں کی کوشش تو کرتا رہا نا، اگر اس کے زیادہ ہو گئے ہیں گناہ، نیکیاں کم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اسے میری نیکیوں میں سے دے دو۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کہیں گے مولا آپ کی تو نیکیوں کے انبار لگے ہیں، کس کو ہاتھ لگائے؟ علی کی آواز ہے کہ سب رہنے دو، فقط ایک کھول دو، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے۔ توجہ ہے صاحبان، قیامت کے دن مومن کی شفاعت علی کرے گا، توجہ چاروں، اور کرے گا علی شفاعت، حق کی شفاعت ہے علی کو، توجہ چاروں، شفاعت کا حق رکھتا ہے میرا مولا، اور شفاعت ہوتی ہی گناہ گاروں کی ہے، توجہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب مت کوئی نکالے کہ جی بس ٹھیک ہے شفاعت تو مل جانی ہے اب میں جو چاہے کرتا رہوں، نہ، مولا نے فرمایا ہے، جملہ ہے مولا کا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، شیعو ہمارے لیے باعث زینت بن کے آنا، باعث بدنامی بن کے نہ آنا، توجہ۔ مولا فرماتے قبر کا انتظام خود کر کے آنا، حشر جانے ہم آل محمد جانے، توجہ ہے صاحبان، قبر کا انتظام خود کر کے آنا، عذاب قبر سے بچنے کا، فشار قبر سے بچنے کا۔ اور صاحبان ایک بات کہتا ہوں اور بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ محبت آل محمد ہے پاکیزہ، توجہ۔ کوئی انسان خدا نہ کرے کہ کوئی مومن ہو اور وہ گناہ کرتا پھرے، گناہ کرنے سے دل نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دل پلید ہو جاتا ہے، گناہ دل کو پلید کر دیتے ہیں، اور آل محمد اور علی کی محبت ہے پاکیزہ، اور یہ پاکیزہ محبت کبھی نجس دل میں سماتی ہی نہیں ہے، آتی ہی اس دل میں ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بن کے آنا، باعث بدنامی بن کے نہ آنا، ایسے بن کے آنا کہ ہم قیامت کے دن تم پہ فخر کریں، ہم آل محمد تم پہ فخر کریں، یہ نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کے ہم پہچاننے سے انکار کر دیں، خدا نہ کرے اگر کسی کو علی پہچاننے سے انکار کر دیں، کیا انجام ہوگا اس کا؟ سوچئے گا بیٹھ کے، مزہ تو تب ہے ابھی ہم دور سے علی دیکھ کر آ تو میرا شیعہ ہے، آ تو میرا محب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایسا شیعہ بننے کی جیسا علی چاہتا ہے، علی شفیع روز محشر ہے۔ ایک جملہ کہوں، علی ہر دور میں علی ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو یا علی اصغر ہو، اجرکم علی اللہ، جو کہ آج شبیہ گہوارہ برآمد ہونی ہے شہزادہ علی اصغر کی، کوشش کرنا
جی بھر کے پرسہ دینا اصغر کی ماں رباب کو. اللہ اکبر. خدا کی قسم بڑا پیارا تھا رباب کو اصغر. ہر ماں کو پیارا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں. عجیب ہے مائیں یہ کربلا کی مائیں. جب قربان کرنے کا وقت تھا خود حسین کو تیار کر کے دیا، اور اس کے بعد جب تک زندہ رہی اصغر کی ماں اصغر کو یاد کر کے روتی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مقتل کے لفظ ہیں جب رباب سوئی ہوتی تھی نا رات کو کربلا کے بعد، آدھی رات کے وقت اپنے پہلو پہ ہاتھ مارتی، دل میں ہوتا میرا اصغر ساتھ ہے. اجرکم اللہ. اصغر ساتھ ہے. حضرت آنکھ کھلتی اصغر نظر نہیں آتا، تڑپ کے کہتی اصغر تیری ماں کی گود اجڑ گئی، اصغر تیری ماں آج بھی تجھے یاد کر رہی ہے. اجرکم اللہ. اور یہ آپ جانتے ہیں علماء سے سنا کہ جب جناب علی اصغر کی ماں گئی ہے نا کربلا سے شام، تو دھوپ میں پڑا دیکھا حسین کا لاشا. کہا میرے والی میرے وارث، میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں تجھے کربلا کی ریت پہ بے گور و کفن دیکھ کے جا رہی ہوں نا، تو وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. اور عزاداروں بی بی نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اس وعدے کو پورا کیا. اور عزاداروں جانتے ہو اس وعدے کو حتیٰ کہ جب شام کے زندان میں آئی ہے نا بی بی ام رباب، یا بتاتے علماء کہ اس قید خانے پہ چھت نہیں تھی، اس قید خانے پہ چھت نہیں تھی. اور جب سورج نکلتا نا تو درمیان میں دھوپ پڑتی، جب دھوپ کی شدت بڑھتی نا ساری بیویاں اٹھ کے دیواروں کے سائے میں چلی جاتی، لیکن اصغر کی ماں زندان کے درمیان میں بیٹھی رہتی اور رو کے کہتی مولا میں اپنا وعدہ نبھا رہی ہوں. اجرکم اللہ. اور جب مدینے میں آئی ہے نا واپس مدینے میں آئی ہے جناب رباب، مدینے میں آئی ہیں سیدہ دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک دن جناب سجاد نے سیدہ زینب سے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو تو سائے میں لے کے چلو. اب جناب سجاد بھی آئے، سیدہ زینب بھی آئی. سیدہ زینب نے ایک سوال کیا، فرمایا رباب تم مجھے حسین کے بعد کیا سمجھتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے آقا زادی تجھے حسین کے بعد حسین سمجھتی ہوں. جب کہا نا حسین کے بعد حسین سمجھتی ہوں، تو حضرت بی بی نے فرمایا اگر حسین سمجھتی ہے تو میں کہتی ہوں رباب سائے میں چل. اور ایک طرف سے سیدہ نے تھاما، دوسری طرف سے سجاد نے تھاما، لے کے چلے نا سائے کی طرف. اچانک سجاد کی نظر ماں کے چہرے پہ دی، رو کے کہتے اب پھوپھی زینب چھوڑ دے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. جب رباب اس دنیا سے چلی گئی، اب جو رباب کا سامان تھا ایک گٹھڑی تھی بی بی کے پاس جسے بی بی سینے سے لگائی رکھتی تھی. جب غسل دیا جانے لگا کپڑوں سے وہ گٹھڑی ملی، اور عزاداروں جب گٹھڑی کو کھولا گیا اس میں دو چیزیں برآمد ہوئی. جانتے ہو کیا؟ ایک اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ایک اصغر کا خون آلود کرتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی رباب کو پرسہ دینا ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ آپ جتنے ننگے سر بیٹھے رو رہے ہو نا، ماتم کر رہے ہو، مولا تمہاری عزاداری قبول فرمائے. خدا کی قسم حسین نے کربلا میں بڑے بڑے لاشیں اٹھائے لیکن کسی لاش پہ تمہیں یاد نہیں کیا. اکبر کا لاشا اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، اون محمد کے لاشیں 9 میل سے لے آیا تمہیں یاد نہیں کیا. جانتے ہو حسین نے تمہیں کب یاد کیا؟ جب اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو اٹھا کے مقتل میں آیا. شیعو تمہیں یاد کیا، فرمایا یا شیعاتی مہما شربتم ماء عذبا فاذکرونی. اور شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اجرکم اللہ. او سمعتم بے غریب او شہید فانظرونی. اگر کسی مسافر کا کسی شہید کا تذکرہ سننا تو مجھ حسین پہ آنسو بہانا. یہ کہہ کے تمہیں یاد کیا، فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا ان تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان
ترحمونی، اور میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے مانگا کیا تھا اور مجھے جواب کیا ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ رکھے۔ عزادارو، شریف لہو کے لیے سب سے مشکل کام ہے سوال کرنا، اور سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے در پہ دنیا سوالی بن کے آتی ہے۔ کیا مانگ لیا تھا حسین نے کربلا میں؟ حکومت مانگی تھی، دولت مانگی تھی؟ نہیں، پانی، وہ بھی کتنا؟ جن ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ جانتی ہیں یہ 4 انگلیاں پاؤں پانی میں تر کریں، بچے کے لبوں پہ لگائیں، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ بس اتنا پانی مانگا تھا حسین نے، جواب میں کیا ملا؟ 3 نوکوں والا تیر۔ اجرکم اللہ، 3 نوکوں والا تیر۔ اور ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا، بہت کم شعر پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے تیر سے شعبہ گلے پہ انتہائی ظلم تھی ورنہ، تیر سے شعبہ گلے پہ انتہائی ظلم تھی ورنہ، اصغر کے لیے کافی ہوائے تیر تھی۔ اور اصغر تو اتنا پیاسا تھا تیر کی ہوا سے ہی مر جاتا۔ اگر اس ملعون نے 3 نوکوں والا تیر جو عرب میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حسین کی سب سے چھوٹی قربانی پہ چلایا۔ وہ عزاداروں میں مسائل شروع کر رہا ہوں، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا۔ عزاداروں تیر آ رہا تھا ٹیڑھا، ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، آواز دے کے فرماتی اصغر ہوشیار، کہیں تیر حسین کو نہ لگ جائے۔ اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو کے تیر کو اپنی گردن پہ لیا، نہ رویا نہ چلایا۔ روایت کی لفظ تبسما، اصغر مسکرا دیا۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مجھے کربلا کا یہ مسلمان سمجھ نہیں آیا جس نے اتنے چھوٹے بچے کو اتنا وزنی تیر مارا، جسے یہ بھی نہیں پتا تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، ماتم کرتے آئیے گا۔ علی اصغر شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، شہزادے کا جھولا ہے۔ مجھے میرا ایمان ہے بی بی ام رباب اپنے اصغر کا پرسہ لینے آئی ہوں گی۔ بس عزادارو، اصغر کے تیر لگا، تیر تھا بڑا، گلا تھا چھوٹا، گلے کو چھیڑتا ہوا، گلے کو چھیڑتا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ عزادارو، حسین نے تیر کھینچا، اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان پہ پھینکنا چاہا۔ آواز آئی مولا اس مظلوم کا خون میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک کے لیے بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی مولا اس کا خون نہ حق مجھ پہ نہ پھینکنا، قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا۔ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چہرے پہ ملا، قیامت کے دن نانا رسول کے سامنے اسی طرح جاؤں گا اور پوچھوں گا میرے اصغر کا قصور کیا تھا۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو، حسین نے اصغر کا لاشا اٹھایا، اصغر کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے خیموں کی طرف۔ عزادارو، میرے ایک سوال کا جواب دینا، کوشش کرنا بول کے دینا۔ وہ حسین جو اکبر کا لاشا اٹھا لایا، وہ حسین جو قاسم کے ٹکڑے اٹھا لایا، وہ حسین جو عباس کے کٹے بازو اٹھا لایا، کیا اصغر کا لاشا اتنا وزنی تھا جو حسین خیمے میں نہیں لے کے آیا؟ یہ عاشور کے دن آپ عمل کرو گے، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہو اور پڑھتے ہو نا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ یہ میرے مولا حسین کا عمل ہے۔ جب اصغر کا لاشا اٹھا کے حسین خیموں کے دروازے پہ آئے، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا۔ عزادارو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی تسلیما لامرہ۔ سوال یہ تھا جو حسین اتنے وزنی لاشیں اٹھا لایا، وہ اصغر کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں لے جا سکا؟ لیکن جب زیارت ناحیہ مقدسہ پڑی تو مسئلہ حل ہوا۔ تیر کا کام ہے جہاں لگے وہ سوراخ کر دے، لیکن جو تیر اصغر کو لگا، تیرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو علی الرضی الذی ذبح من الاذن الی الاذن، اس دودھ پیتے بچے پہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین سمجھ گئے خیمے میں لے گیا، یا ماں مر جائے گی یا پھوپھی مر جائے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھنا۔ حسین نے کیا کیا؟ خیمے کے اندر نہیں لے جا پائے، ابا کا دامن ڈالا،
گنج شہیدہ کی طرف لے کے چلے. یہ میں دو حوالے دیتا ہوں. ایک ہے علامہ باقر مجلسی، ایک علامہ باقر حیدرآباد دھکن کے، سید محمد رضا مجتہد ہیں حیدرآباد دھکن کے، اور ایک علامہ محمد پروین فرنگی محلی، فرنگ محل لکھنؤ کے رہنے والے. دونوں نے اس جملے کو نقل کیا کہ جب حسین لے کے چلے نا اصغر کا لاشا گنج شہیدہ کی طرف، خیمے کے در پہ ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. آواز دے کے کہتی ہے بابا کیا اصغر زیادہ پیارا تھا جو اسے پانی پلا لائے؟ بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی، مجھے پانی نہیں پلاؤ گے؟ یہ کہہ کے سکینہ حسین کے قریب آئی. اب جو ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کے کٹے ہوئے گلے پہ سکینہ کی نظر پڑی. دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے شہزادی خیموں کی طرف بھاگی. آواز دی پھوپھی زینب جلدی آ، ابا رباب جلدی آ، او میرا اصغر مارا گیا. اجرکم اللہ. بی بی آئی عزادارو. جیسے ہی رباب آئی، آخری جملہ جو اب تک نہیں روک پایا، پھر منت کر رہا ہوں آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا. عزادارو جب جناب رباب آئی نا، حسین کی آواز آئی، رباب اپنے دونوں ہاتھ برکے سے نکال. عزادارو بی بی نے دونوں ہاتھ نکالے. حسین نے اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پہ رکھا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. یہ جملے میرے پردہ دار ماؤں بہنوں کے لیے. جیسے ہی ماں کے ہاتھ پہ اصغر کا لاشا آیا، رباب کی نگاہ اصغر کے کٹے ہوئے گلے پہ پڑی. ایک بہن کیا کہ بیٹا اب مصروں کا یونان کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا میرے لال تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. بس عزادارو حسین نے لاشا لیا پھر اپنے ہاتھوں میں. کارواں میرے نانے کے دین کی بقا کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلتی آ. عزادارو آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے رباب. جانتے ہو کہاں ہے؟ گنج شہیدہ وہ خیمہ تھا، وہ بڑا خیمہ تھا جو حسین نے بنایا تھا. بنا کے اس لیے وہاں رکھا تھا، وہاں پہ سارے لاشیں حسین جمع کر رہے تھے. کہاں ہے؟ جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کی لاش کے قریب آ کے حسین نے پھر کہا رباب اپنے ہاتھ باہر دے. رباب نے برکے سے ہاتھ نکالے، اصغر کا لاشا رکھا. عزادارو زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا. ماں لاش لیے کھڑی تھی، باپ ذوالفقار سے قبر کھود رہا تھا. اصغر کی قبر کھودی. فرمایا لباب لا، اصغر کا لاشا مجھے دے، میں قبر میں اتاروں. بی بی نے لاشا حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. ماں تھی ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، ریت پہ ہاتھ رکھا کہ مولا ریت بہت گرم ہے، میرا اصغر بڑا نازک ہے. کہا رباب یا اصغر کو ریت سے بچا لے یا میرے نانے کے دین کو بچا لے. عزادارو فرمایا بسم اللہ. عزادارو حسین نے اصغر کا لاشا قبر میں اتارا. کہا رباب مٹی ڈال دے. جانتے ہو رباب نے کیا کیا؟ پہلے اصغر کے پاؤں کو چوما، پھر گھٹنوں کو چوما، پھر سینے کو چوما، پھر گلے کو چوما، پھر پیشانی کو چوما. ایک طرف سے ماں نے ریت ڈالی، دوسری طرف سے باپ نے ڈالی. دفن کر کے جب دونوں ماں باپ کھڑے ہوئے نا، ایک مرتبہ جگر پہ ہاتھ رکھ کے رباب پھر زمین پہ بیٹھی، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں. فرمایا رباب تجھے اجازت ہے. او عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، رباب نے وہ کام کیا. حسین جیسا صابر بھی منہ پھیر کے رو دیا. پاس پڑی تھی نا اکبر کی لاش، اکبر کا ہاتھ اٹھایا، اصغر کی قبر پہ رکھ دیا. کہا میرے لال ویرانہ جنگل ہے، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اصغر کا خیال رکھنا. یہ رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے، اصغر کا خیال رکھنا.